بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی دفعہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی قومی لیول پر بھی کہ جی ہم تنزلی کا شکار ہیں، اخلاقی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے۔ ہماری صرف معیشت ہی خراب نہیں ہو رہی، ہماری ہر لحاظ سے ہم تنزلی کا شکار ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا نفسیاتی تجزیہ اگر ہم کریں، آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے، تو دیکھیں بھی کیا وجہ ہے، ہم کیوں روز بروز ڈاؤن، جو ہمارے ہم دیکھیں ہمارے جو میں جو دیکھتا ہوں ہمارے جو دادا کی جنریشن تھی، وہ بڑے ایماندار، سمجھدار، دوسروں کا احساس کرنے والے، خیال کرنے والے۔ اس کے بعد ہمارے ماں باپ آئے، وہ بھی بہت اچھے، اور ایمانداری ایک سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک ویلیو سمجھی جاتی تھی۔ اور اب ہم آئے ہیں تو بڑے غلط ہوا ہوا ہے۔ مطلب وہ چیز کیوں کم سے کم ہو رہی ہے، وہ دیانت، امانت، وہ جو جو سماجی اور معاشرتی ویلیوز تھیں، اب معیشت کے لحاظ سے ہم ڈاؤن 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 ہو رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا ہمیں دیکھنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ میں جب دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بنیادی طور پہ ہم اخلاقی طور پہ گراوٹ کا شکار ہیں۔ کیوں؟ ہماری تعلیم و تربیت نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے جو ہماری مساجد ہیں، وہ تعلیم اور تربیت کا مرکز ہیں۔ اخلاقی تربیت، تعلیم اور تربیت کا مرکز ہونا چاہیے۔ وہاں اخلاقیات کی تعلیم دی جائے، وہاں تربیت کی جائے، یہ بہت ضروری ہے، لیکن نہیں ہو رہی۔ دیکھ لیں وہ لڑائی جھگڑے اور وہ پتہ نہیں کیا، چلو اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن اس کو ایک ہونا چاہیے، اور وہ آسان طریقہ ہے۔ ساری دنیا، ہم ایموشنلی بہت اچھے مسلمان ہیں، ہم جذباتی طور پہ بہت، ہمارا محبت پیار ہے مکہ اور مدینہ سے، ہمارے اللہ اور رسول کی قرآن مجید، اور ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب ہم عمل کی بات آتی ہے، عمل صرف یہ نہیں کہ نماز روزہ، بلکہ اخلاقیات، کہ سچائی، حقیقت، ہمدردی، بلکہ امانت، دیانت، اس میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صرف یہی کہ تعلیم اس طرح نہیں ہے، اور تربیت اس طرح نہیں ہے۔ ہم پڑھتے کیا ہیں، دیکھتے کیا ہیں، اور ہمیں ملتا کیا ہے، ہم کرتے کیا ہیں، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہماری معاشرتی تنزلی کی کیا وجوہات ہیں، تو اس میں ایک سب سے اہم بات جو میرے ذہن میں آتی ہے، وہ ہے احساس سے کمتری کا ہم شکار ہیں، ہر لحاظ سے۔ اب دیکھ لیں، اب تھوڑے سے پیسے ہمارے پاس آتے ہیں، ہم کہتے ہیں گھر بنانا ہے، بہترین گھر، پھر اس کے بعد اس کو لیوش، مطلب اپنی حیثیت کے حساب سے اس سے بھی زیادہ ہم اچھا گھر بنائیں گے جتنا ہمیں چاہیے ہوتا ہے، اس سے بڑا گھر بنائیں گے جتنا ہمیں چاہیے ہوتا ہے، تو سارے پیسے اس پہ لگائیں گے ہم۔ دوسری بات کیا ہے کہ جی ہر فیملی کا انسان جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے، وہ سب سے پہلے کہ سواری اچھی ہونی چاہیے، اسٹیٹس سمبل۔ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ میں کیوں پیدل چلوں، سائیکل کیوں چلاؤں، میں اس پہ رکشے پہ کیوں بیٹھوں؟ یہ میری، بولے یہ ایک چیز جو ہے، ہمیں یہ لے ڈوبی۔ ہماری زندگی کا لائف سٹائل جو ہے نا، ہم نے جو وہ سادہ زندگی کو چھوڑ کے ہم لیوش زندگی کی طرف آ گئے ہیں۔ موبائل ہونا چاہیے، موبائل نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے پاس وہ ایک عام سا موبائل تھا، تو میرے پاس ایک میں اپنے وہ سارے علاقے میں تھا، سیکریٹری تھا، انچارج تھا اپنے اس کا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ موبائل ہے؟ میں نے کہا کیا ہے اس میں، کیا ہے؟ سننا اور جواب دینا ہے، کیا ہے اس میں؟ میرے پاس گاڑی تھی، چھوٹی گاڑی تھی۔ آپ نے یہ گاڑی رکھی ہوئی ہے، ایف ایکس؟ ماں نے اتنے بڑے میں نے کہا میں کہاں سے لاؤں، میرے نہیں ہے۔ میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا نہیں ہے پیسے، ہمارے سے ملیں، ہم کریں گے۔ وہ ایک اور کہیں وہ تھے، میں نے کہا مہربانی بھائی، میں اس پہ خوش ہوں، میں تو پیدل بھی خوش ہوں، میں رکشے پہ بھی خوش ہوں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چیز ہم کسی نہ کسی طرح وہ بنانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا بہت ہی ہے۔ اب یہ جو ہے کہ جی گھر کا کھانا نہیں کھانا، کے ایف سی اور فلاں 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 ہوٹلنگ، وہ گھر میں پکنا ہی نہیں ہے۔ چلو
چلو جی چلیں، مہمان آ گئے جی منگوا لیں، آ جاؤ جی چلیں، مطلب یہ ایک بہت جو ہے، اب اسکول میں دیکھیں کوئی ٹفن لے کے جاتا ہے بچہ، پیسے لے کے جائیں گے کینٹین سے کھائیں گے الٹ پلٹ، ٹفن لے کے بچوں کو دیں نا، وہ کہتے ہیں جی یہ کیا ہے، دوسرے میرے مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک کلچر جو بدل چکا ہے. ہم پہلے گھر سے ٹفن اپنی سروس پہ لے کے جاتے تھے، دوپہر کا کھانا وہ کھاتے تھے. اب کوئی بھی نہیں کھا، باہر سے منگوائیں گے، یا کوئی برگر شرگر یہ وہ فلاں. تو یہ ایک بہت ہے. پھر ہم برانڈ کانشیس ہیں، اس برانڈ کے کپڑے، اس برانڈ کے جوتے. وہ ایک دن میں جوتے لینے گیا ہے سروس کی دکان پہ، ایک وہاں میرے ایک مریض مل گیا، ڈاکٹر صاحب آپ یہ پہنتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے ہیں. میں نے کہا کیا تم انسان، میں بھی تمہارے جیسا انسان ہے، میں نہیں پہن سکتا، مجھے کیا ہے، میں تو یہی پہنتا ہوں. جو بھی کوئی یہی جو عام کمپنیاں جو چلتی ہیں. تو وہ نہیں 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 آپ تو فلاں ایک بڑا اس کا. میں نے کہا بھائی میں یہی پہنتا ہوں، وہ مجھے چبھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہم برانڈ کانشیس ہیں، کپڑے، جوتے، پارلر، فلاں پارلر پہ جانا، عورتیں دیکھیں فلاں پارلر پہ جانا ہے، لائف سٹائل ہی بدل گیا ہوا ہے. اس سے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اب گاڑی، پیدل نہیں چلنا، سائیکل نہیں چلانی، سادہ خوراک نہیں کھانی گھر کی، بازاروں سے بیماریاں، ایک سے ایک بیماری، صحت ڈاؤن. وہ جو قوت مدافعت جو امیونٹی پیدا ہوتی تھی وہ نہیں ہوتی. کیا ہے؟ بیماریاں، ہسپتالوں کے خرچے. اب ہسپتال بھی کس پہ جانا، ڈاکٹر کس کے پاس جانا ہے؟ اور ڈاکٹر بھی آگے سے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ہسپتال بنا کے آ جاؤ پتر. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح صحت خراب، دوائیوں ادویات کے اخراجات، وٹامنز، طاقت کے ڈرپیں، طاقت کے ٹیکے، کر لو جو کرنا ہے. اس کے بعد پھر شادی بیاہ، دیکھیں نا، غریب درمیانے درجے کا آدمی اخراجات تو نہیں کر نہیں سکتا، قرض لے کے بہترین اس میں میرج ہال میں کرنا ہے، بھائی ناک کٹ جائے گی. اس پہ فنکشن اچھا ہونا چاہیے، مہمان کتنے آئے ہیں، مطلب کاؤنٹ کرتے ہیں کہ اس کے اتنے، ہمارے اتنے ڈشیں کتنی تھیں، اور جو شادی پہ خرچہ کتنا آیا، اس پہ کیا کیا بنایا، مطلب دکھاوا سب کچھ. یہ ہماری بربادی کا سب سے ہے، جس سے کیا ہے، یہ معاشی طور پہ بھی اور ہم صحت مند کے لحاظ سے بھی ختم، اور ٹینشنیں پریشانیاں الگ ہو. پھر دیکھو نا جی، قرضے چڑھ گئے، قرضے اتارو، پھر اور مسئلے، پھر اور مسئلے، پرائرٹیز بدل گئی ہیں ساری. تو یہ ایک بہت ہی مسئلہ ہے. اب اسکول دیکھ لیں، پھر اسکول، ہسپتال، ٹیوشن سینٹر، ہر چیز کمرشلائزڈ ہے. اب اس کا کیا، فائدے کم، نقصانات زیادہ، اخراجات زیادہ. اب اسکولیں، کوئی سرکاری اسکول میں پڑھاتا ہے کوئی؟ ہم تو سرکاری اسکولوں میں پڑھے ہوئے، بہترین اسکول تھے، بہترین رزلٹ کمپٹیشن میں آتے تھے. ہم، مجھے یاد ہے کہ گورنمنٹ کالج میں ہمارا ایک اس میں کمپٹیشن، بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں میرٹ آیا کہ نہیں میرٹ. آج کل گورنمنٹ کالج کو پوچھتا ہے کوئی نہیں ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ گورنمنٹ کی بھی وجہ ہے، نو ڈاؤٹ، ہم کہتے ہیں، لیکن ہماری بھی وجہ ہے، ہم نے سارے اچھے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں ڈال دیے. اب گورنمنٹ ادھر وہ نہیں کرتی، اسکول اس کمرشلائز ہو گئے نا، وہ بھی سوچتے ہیں چلو بھائی ٹیوشن پڑھو، یہ کرو وہ کرو فلاں کرو. ہسپتال بھی، سرکاری ہسپتال میں کوئی نہیں جائے گا، اگر جائیں گے تو وہاں پوچھنے والا کوئی. عجیب سا ماحول ہے. تو یہ ہمارا ایک بنیادی طور پہ ہماری ڈیٹوریشن کی وجہ ہے کہ سب کچھ کمرشلائز ہو گیا، چاہے ہماری وجہ سے، یا ان کی وجہ سے، یا ان کی وجہ سے، جو ان کی وجہ سے. تو یہ کمرشلائزیشن جو، اور یہ جو فضول خرچیاں، اب دیکھو نا گھر، اب جو مجھے یاد ہے، یہ فضول خرچیاں جو نا، یہ ہے کہ گھر بنانا، بہترین بہترین گاڑی، اچھی گاڑی ہے تو اس سے بھی اچھی گاڑی، جتنے پیسے آتے جاتے ہیں بہترین سے بہترین گاڑیوں پہ خرچ ہوتے ہیں. ہم اس کے لیے قومی بچت یا قومی اس میں انویسٹمنٹ کے وہ ہے ہی نہیں ہے کوئی مزاج ہمارا. مجھے یاد ہے ہم اسٹوڈنٹ تھے MBBS کے، تو ہمارے ایک وہ اس وقت آج سے 70 کے دہائی میں کروڑ پتی تھا وہ. تو وہ گاڑی میں، پیدل گاڑی میں، یہ جو عام جو پبلک بس سفر کرتے تھے، ان کا گھر ہمیں لے کے گیا. ان کا بزنس تھا بہت بڑا، ایک بڑے شہر میں بہت بڑا بزنس، اور وہ گھر ایک فلیٹ میں. ہم نے کہا یہ کیا؟ کہتا ہے یہ پیسہ گاڑی اس پہ لگانا، وہ بزنس میں ہم لگاتے ہیں. میں نے کہا یہ صحیح ہے. دیکھیں نا یہ سوچ، اب وہ ہماری سوچ بدل گئی ہے. اب ہم کہتے ہیں بزنس یہ وہ، گھر بہترین ہو، نظر، کھایا کھایا پیا نہیں، جو پہنا ہے وہ نظر آتا ہے. اب یہ ہماری سوچ ہے. تو یہ ان فضول خرچیوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہوا ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں،
یہ ہمیں ترقی نہیں تنزلی کی طرف لے جا رہی ہیں، اور اس میں ہماری صحت، ہماری معیشت، ہماری اخلاقیات، ہماری سماجیات، ہماری معاشرتی پہلو، ہر لحاظ سے ہم ڈاؤن جا رہے ہیں۔ اس کا حل ایک ہے کہ ہم سادہ، اچھی اور حقیقت پسندانہ اور ایمانداری، دیانتداری، اپنے فرائض اچھے طریقے سے ادا کریں تو ہمارے اندر بہتری آ سکتی ہے۔ باقی پھر اللہ بہتر کرنے والا ہے۔